بادشاہ ترنم بھائی ساحل رضا منظری صاحب قبلہ، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدک حمدا لک یا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں۔ حضرات محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ محفل جو سجائی گئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد علماء اہل سنت، آمد علماء اہل سنت، حضرت قاری محراب رضا صاحب قبلہ تحسینی، حضرت مولانا تسلیم رضا صاحب قبلہ، قاری وسیم صاحب قبلہ، حضرت مولانا اکبر علی صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، علماء اہل سنت کی آمد ہو رہی۔ اللہ ان علماء اکرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ بخوب جانتے ہیں کہ یہ محفل شادی کے موقع پہ سجائی اور رچائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامہ و آلہ۔ بھائی اپنے گلے سے آواز کو نکالیں اور درود پاک پڑھیں نا، صلی اللہ علیہ نبی الامہ و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی گڑبڑ ہے، تو میں زیادہ دیر اپنی بات کو نہ کرتے ہوئے میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے پیارے، یہ محفل جو سجائی شادی کے موقع پہ سجائی اور رچائی گئی ہے، آپ بخوب جانتے ہیں کہ دور حاضر میں اس وقت نہ جانے کتنی خرافات شادیوں کے نام پہ کی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے ایک طرح سے عیاشی کرنے کے نام کو اب شادی کا نام دے دیا ہے۔ پوری منمانی ہو جاتی ہے اور نام دیا جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں شادی کا انتظام ہے۔ ہر وہ کام ہو رہا ہے کہ شریعت نے جس کو منع کیا، پھر کہا جا رہا ہے کہ شادی کا انتظام ہے۔ نہیں میرے پیارے، اس کا نام شادی نہیں ہے، نکاح میرے سرکار کی سنت ہے۔ اور میرے سرکار کی کتنی پیاری سنت ہے، میرے آقا کریم صلاۃ و تسلیم کی بہت ساری سنتیں، لیکن کسی بھی سنت کے لیے آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیا کرو، یہ کرنا میری سنت ہے۔ کھانا کھانا میرے سرکار کی سنت ہے، چلنا میرے سرکار کی سنت ہے، بیٹھنا میرے سرکار کی سنت ہے، لیکن میرے سرکار نے کسی بھی کام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیا کرو، میری سنت ہے۔ لیکن جب بات نکاح کی آئی تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ کہیے سبحان اللہ، نکاح میری سنت ہے۔ پتہ چل گیا یہ اتنی عظیم سنت ہے جس کے لیے آمنہ کے لال فرما رہے ہیں تم نکاح کرو، یہ میری سنت ہے۔ بھائی نے آج اپنی شادی کے موقع پر آمنہ کے لال کے ذکر کی محفل کو سجا
جا کر کے یہ بتا دیا کہ آمنہ کے لال کا عشق جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی شادی کے موقع پر حرام کاریاں نہیں کرتا ہے، اوباشیاں نہیں کرتا ہے، بلکہ نبی کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے، اور محفل کو سجا کر کے سرکار تاج الشریعہ کی زبان میں پورے زمانے کو یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگوں تم جو اپنی شادیوں میں عیاشیاں کرتے ہو، ناچنے والی نچنیوں کو بلاتے ہو، ہم نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کر یہ ثبوت دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی مولانا امیر حمزہ صاحب قبلہ رضوی، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ میرے پیارے، ہم نے دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، شریعت کو اتنا، وجہ کیا ہے؟ بس کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بوندیں ہو رہی ہیں، 5 سے 6 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، ہم نے شریعت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، مولانا اکبر علی صاحب، وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ ہم نے دین کی تعلیم کو سیکھنا بالکل بوجھ سمجھ لیا، لیکن نہیں بھائی، اور وجہ بھی یہی ہے کہ زمانے میں آج ذلیل ہیں ہم، رسوا ہیں ہم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج شریعت کو جانا نہیں ہے میرے پیارے۔ آج ہم کو جو ہے ہمارے گھرانے میں دیکھا جاتا ہے، بچے پیدا ہوئے، کان میں آ کر کے امام صاحب نے اذان پڑھ دی، لو جی للہ مسلمان ہو گیا۔ اتنی آسانی سے دین ہم تک پہنچا ہے؟ نہیں میرے پیارے، آؤ میں آپ کو بتاؤں مکہ کی ہسٹری، مکہ کی تاریخ، دین کیا ہے، اور دین کو پانے کے لیے اس شاک نبی نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حبشہ کی زمین سے چل کر کے ایک نبی کا عاشق آیا، کائنات جس کو بلال کا نام دیتی ہے، کہیے سبحان اللہ، کائنات جس کو بلال کا نام دیتی ہے۔ کون ہے بلال حبشی؟ حضرت بلال نے جب نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، امیہ کو پتہ لگا کہ بلال نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ بڑا سخت ظالم، بڑا سخت کافر ہے، اس کو جیسے ہی پتہ چلا سینے پہ سانپ لوٹنا شروع ہو گیا، اور کیوں نہ لوٹتا، مکہ کا بڑا پکا کافر ہے اور یہ اپنے وقت کا سردار تھا۔ اس کو جیسے ہی پتہ لگا، اس نے حضرت بلال کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے بلال، میں نے سنا ہے تو نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے محمد عربی کی بولی بولنا شروع کر دی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں تو نے صحیح سنا ہے، جو تو سن رہا ہے وہ بات سچی سننے میں آ رہی ہے۔ حضرت بلال نے جب اتنا کہا، امیہ نے حضرت بلال کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مکہ کے چوراہے پہ لایا، لانے کے بعد مکہ کی تپتی ہوئی ریت پہ حضرت بلال کو لٹایا، اور لٹالنے کے بعد امیہ کہتا ہے بلال اب بھی وقت ہے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ماننا شروع کر دے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ہمارے خداؤں کو پوجنا شروع کر دے اور محمد کی بولی بولنا بند کر دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں تو چاہے جتنے بھی ظلم کر لے، تو چاہے جتنے بھی مظالم کے پہاڑ ڈھالے، لیکن بلال آمنہ کے لال کا کلمہ تو نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اتنا کہا، اب امیہ نے جیسے ہی اس بات کو سنا ہے، اب کچھ ہنڈے آگے بڑھنے کے بعد حضرت بلال کے چاروں ہاتھوں پیروں پہ ظالم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں امیہ ظالم آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد حضرت بلال کے منہ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے بلال اب بھی وقت ہے، مان جا، آمنہ کے لال کی بولی بولنا بند کر دے، ورنہ انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ حضرت بلال نے جیسے ہی اتنا سنا، اب امیہ کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت بلال جلال میں فرماتے ہیں امیہ تو چاہے جو کر لے، لیکن آمنہ کے لال کا عشق تو سینے سے جانے سے رہا۔ جیسے ہی امیہ نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہتا ہے آگ کا انگارہ لایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگ کا انگارہ لایا گیا، اور لانے کے بعد حضرت بلال کے منہ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد حضرت بلال کی زبان پہ دہکتے ہوئے شعلے کو رکھا گیا۔ جیسے ہی آگ کا انگارہ حضرت بلال کی زبان پہ رکھا ہے، حضرت بلال کی زبان نے جلنا شروع کیا، چربی پگھل کر کے باہر آنے لگی۔ امیہ منہ کو پکڑ کے کہتا ہے بلال اب بھی وقت ہے، کلمہ چھوڑ دے، بلال اب بھی وقت ہے، مان جا، تجھ پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو روک لیا جائے گا، بلال غلامی سے آزاد کر دوں گا، اور اسی مکہ کی زمین پہ کسی حسین لڑکی سے تیری شادی بھی کر دوں گا، اور بڑی دولت تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دوں گا۔ لیکن حضرت بلال ہے امیہ سے فرما رہے ہیں امیہ تو بھی سن لے، اور پوری کائنات کے ظالم
ظالموں کو یہ پیغام دے دے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے۔ واہ با زندہ با، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، مولانا امیر حمزہ صاحب قبلہ، کیا بات۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ میرے پیارے، یہ دیکھیں دین کیسے ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم نے اتنے ہلکے میں لے لیا بھائی، ایسا نہیں ہے۔ وقت کم ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ بھائی خدا کے واسطے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دیش کے حالات، سب جان رہے ہیں، پھر بھی ہمارے حال کیا ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام اور امام صاحب، دو امام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بخوب جانتے ہیں اپنی بستی کا حال۔ آج بھی یہ حال ہے کہ زمانے بھر کی خبر ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اگر ہم کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہ مسجد ہے، ہم مسجد تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ آج زمانے میں ذلیل ہوتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں۔ خدارا اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اور جب نبی سے ہمیں رشتہ مضبوط کرنا ہے تو پھر علم دین ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ جب علم دین ہمارے پاس ہوگا، ہم جانتے ہیں میرے پیارے، اس کائنات آپ بھی جان رہے ہیں کہ آج ہندوستان میں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو مٹا دیا جائے، لیکن میرے بھائی اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے علم دین حاصل کرانا۔ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس اپنے بچے کو لے کر جائیں اور امام صاحب سے کہیں حضرت یہ بیٹا تو میرا ہے، لیکن آپ اس کو اپنی شاگردی میں لے لیجئے اور اس کو آپ نبی کا عشق سکھائیے، علم دین سکھائیے، مصطفیٰ کی شریعت سکھائیے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب آپ کے بچے کو بٹھا کر کے پڑھانا شروع کریں گے، اور جب یہ آپ کے بچے کو پڑھائیں گے تو پھر یہ وہی پڑھائیں گے جو پوری زندگی بریلی کے کلندر نے پڑھایا تھا۔ کیا پڑھایا تھا بریلی کے کلندر نے؟ یہی تو پڑھایا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جب ہم بریلی کے کلندر کے بتائے راستے پہ چلیں گے، پھر پوری زندگی ہم بھی نبی نبی کے ترانے الاپیں گے۔ جب پوری زندگی نبی نبی کریں گے تو ہم بھی دم آخر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں جانا انہیں مانا اور رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، سبحان اللہ، بہت اچھے دنیا سے حضرت۔ مسلمان گیا۔ خدا را بچوں کو علم دین دیکھیں، اگر ہمیں اپنا مستقبل سنوارنا ہے تو ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ بچوں کو علم دین سکھائیں، بھائی اتنا تو سیکھ ہی لیں کہ ہمیں حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، اتنا تو جان ہی لیں، اتنا جان لیں۔ خدا را بس بات ختم کر رہا ہوں، میرے بولنے آپ کے سننے میں جانے انجانے میں کوئی غلط ہو گئی ہو، میں آپ حضرات کو بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔